حضرت عبداللہ بن عباس آپ سے روایت ہے کہ آپ مکہ میں موجود، مجمع لگا ہوا ہے، تو جو یہ روایت کرتے گئے وہ یہ بیان کرتے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا کہ دو بندے آئے، ساتھ ایک لاش اٹھائی ہوئی تھی، ایک مردہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو آ کر انہوں نے جو حالت بیان کی نا، ہم حیران ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جی حضور، ہم 3 دوست تھے، گھر سے چلے حج کی نیت سے کہ ہم نے حج کرنا ہے، تو ایک ساتھی راستے میں فوت ہو گیا۔ ہم نے قبر کھودی تو نیچے ایک سانپ موجود تھا، ہم نے بند کر دی۔ پھر اور علاقے میں گئے، وہاں پر قبر کھودی، وہاں پر بھی سانپ وہی موجود تھا۔ حتیٰ کہ ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ہر جگہ پر قبر بنانے کی کوشش کی ہے، جہاں بھی ہم نے قبر بنائی وہی سانپ ہر جگہ پہ بار بار ہمیں ایک ہی سانپ مل رہا تھا۔ حضور بتائیں ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اس کو تم جہاں مرضی دفناؤ گے نا، وہ سانپ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اب لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ مدینہ میں موت آ جائے، ہم وہاں پہ دفن ہو جائیں۔ مکہ کی سرزمین پر بھی قبر کھودی گئی تو سانپ وہاں پر بھی موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ بھاگو نہیں تم لوگ، وہ سانپ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس پہ مسلط کیا جا چکا ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ اس کو اس سانپ کے حوالے کر دو۔ پھر وہ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم بھی ساتھ گئے، قبر کھودی گئی، دیکھا تو سانپ وہاں پر بھی موجود تھا، وہی سانپ جو بار بار دیکھا جا رہا تھا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھا گیا تو وہ سانپ اس کو لپٹ گیا، نہیں نظر آیا بندہ کدھر گیا اور کیا ہوا۔ وہ خوف زدہ ہو کر مٹی ڈال کر بھاگ گئے، جنازہ ادا کیا، سب کچھ جلدی جلدی کر کے چلے گئے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ کچھ ہو جائے، جیسے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو راوی تھے جو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے وہ رکے نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ یار پتہ تو کریں کہ یہ ماجرا ہوا کس وجہ سے، آخر اتنا بڑا عذاب کیوں آیا کہ مکہ میں بھی سانپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو وہ راوی جو تھے اس کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے، گھر جا کے نا اس کی اہلیہ کو بتایا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ٹھنڈی سانس نکالی۔ وہ جو راوی تھے وہ پوچھنے لگے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا سانپ والا، اس کی سمجھ نہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا کہ جس کا وبال اتنا آیا کہ قبر میں جہاں بھی قبر بنائی گئی سانپ نے چھوڑا نہیں؟ وہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا؟ تو پھر ان کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کہ یہ نا تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا بزنس تھا اس کا، آج کی زبان میں کہہ لیں تو یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچا کرتا تھا۔ تو میں اس کو بار بار کہتی تھی کہ اللہ کے بندے، خدا کی مخلوق کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کر، اس کو میں بار بار کہتی تھی، لیکن یہ مڑتا نہیں تھا۔ یہ جب بھی آٹا لے کر آتا اس میں توڑی مکس کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ میں اس کو روکتی تھی بار بار کہ باز آ جا، لیکن یہ رکتا نہیں تھا۔ اب ایک بندہ جو آٹے میں توڑی ملا کر ملاوٹ کر کے مال بیچ رہا تھا تو اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا تو حضرت جی صرف خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ یار جب ہماری روح اس جسم سے نکلے گی ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا اس وقت کو ایک لمحے کے لیے کہ تو سوچ کے دیکھو، ذرا رک کے سوچو یار، یہ جو دوڑ لگا دیا ایک لمحے کے لیے رک جائے اور سوچیں ذرا کہ یار اگر ہمارا وقت آ جائے، اگر ہماری روح پرواز کر جائے، ہمارا وقت اجل آ جائے، حکم اجل آ جائے، تو کیا یار ہمارے اعمال یا ہمارا چہرہ اس قابل ہے یا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہم وہاں پر بچ جائیں؟
کیا ہمارا چہرہ اس قابل ہے کہ مرنے کے بعد یہ وہاں پر ان کے سامنے ظاہر کیا جائے یا کھڑے ہو کر ہم سوالوں کا جواب دے سکیں؟ ایک لمحے کے لیے تو یار ذرا رک کے سوچو یار، کس دوڑ میں پڑ گئے یار، کس افراتفری میں پڑ گئے یار۔ انسان اس لیے نہیں آیا تھا دنیا میں، انسان ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، انسان ایک دوسرے کو نقصان دینے کے لیے نہیں آیا تھا، انسان تو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، آج ہر دوسرا بندہ اس کوشش میں گیا کہ میرا ہاتھ پڑے تو میں اس کا جو ہو سکے میں اس کے ساتھ کروں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ بھائی پیسہ آنا چاہیے، پھر یہی پیسہ ہمیں نہیں پتہ کب تک ہمارا رہے گا، جو ہم نے سنبھال کے رکھا نہ خود استعمال کیا نہ غرباء میں تقسیم کیا، مرنے کے بعد وہ دشمنوں کے پاس چلا گیا، ہماری اولاد کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کمایا گیا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کمایا ہوا پیسہ، ہمارا کمایا ہوا مال، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی اس جگہ پر خرچ کرتے گئے کہ مرنے کے بعد عیش تو وہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ کمایا جو ہم نے گئے۔ کیوں یہ قبر بھر رہے ہیں ہم؟ ان بچوں کے لیے، اس دنیا کے لیے جس نے کبھی کسی سے وفا ہی نہیں کی، اس دنیا کے ساتھ محبت کر بیٹھے ہو جو کسی کی نہیں بنی۔ اس پہ تو بڑے بڑے بندے آئے جی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا یہ ہے جی، میرا وہ ہے، میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت جی یہ ساری سوچیں وہ بندہ رکھتا ہے جس کو مرنا بھول جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچیں یار کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا۔